لوگوں پر میرے ایسا گزر ہوا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے اور پھولے ہوئے ہیں اور اونٹ ان کو پاؤں سے روند رہا ہے. تو حضور نے کو بتایا گیا یہ لوگ سود خور ہیں, یہ سود خور ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو ایسے لوگوں پر جن کے پیٹ سوج کر جو ہے محل کی طرح بڑے ہوئے تھے, ان کے چہرے پیلے ہو گئے تھے, ان کی گردنوں میں توپ, ہاتھوں میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں. وہ کھڑے ہونا چاہتے تو سوجے ہوئے پیٹ کی وجہ سے دوبارہ جو ہے وہ گر جاتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پر بتایا, جبرائیل نے عرض کی یہ لوگ وہ ہیں جو سود کھاتے ہیں, سود کی سزا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے تازہ اور لذیذ کھانا رکھا ہوا تھا اور قریب ہی گندا اور بدبودار سڑا ہوا کھانا رکھا ہوا تھا. تو وہ لوگ اچھا کھانا چھوڑ کر خراب کھانے کی طرف جو ہے جاتے اور اسے کھانا کھاتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منکوحہ بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ جو ہے حرام کاری کیا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کچھ عورتوں کو ان کو سینے سے لٹکایا گیا تھا. تو آپ کو بتایا گیا ان عورتوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے ہیں, وہ جب وہ مکمل طور پہ کچل جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی حالت میں دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں. تو حضور کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں سستی کرتے تھے اور اس کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے تھے اور رکوع اور سجود میں پورے جو ہے رکوع سجود پورے نہیں کرتے تھے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا جن کو مردار جانوروں کا گوشت کا ٹکڑا کھلایا جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دریافت کرنے پر عرض کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خوریاں کرتے تھے اور اپنے دوسرے بھائیوں کا جو ہے گلا کرتے تھے ان کا گوشت دے کے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسے قوم پر گزر ہوا, ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے چہرے کالے اور آنکھیں نیلی تھیں, ان کا نچلا ہونٹ پاؤں پر لٹکتا تھا استغفر اللہ اور اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر جاتا تھا. دوزخ کی آگ کا زرد پانی آگ کے پیالوں میں پلایا جاتا تھا حتیٰ کہ پیپ اور خون ان کے منہ سے ٹپکتا. وہ گدھے کی طرح رینگتے اور چلاتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ لوگ شراب پیا کرتے تھے, یہ لوگ شراب پیا کرتے تھے. عزیزان گرامی شراب کا اتنا خطرناک جو ہے عذاب ہے. اللہ پاک ہمیں ایک ایک قطرے سے اور اس کی بو سے رب تبارک و تعالی ہمیں بھی ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. خدا نہ خواستہ ہمارے احباب میں ہمارے دوست میں یا ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شب کی برکت سے اس بدبخت جیسی بری عادت سے رب تبارک و تعالی تمام کو نجات عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کی زبانیں گدی سے نکالی گئی تھیں اور ان کی شکلیں مسخ ہو کر خنزیر جیسی بن گئی تھیں. سر سے پاؤں تک عذاب میں گرفتار تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دریافت کرنے پر عرض کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے, جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے. ان لوگوں کی جو زبانیں گدی سے نکالی, کتنا سخت ترین عذاب ہے جھوٹی گواہی دینے کا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا جن کو فرشتے آگ کی چھریوں سے ذبح کر رہے تھے. اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بندے کا ہاتھ کاٹا جائے, گلا کاٹا جائے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ جہنم کا عذاب دوزخ میں فرشتے آگ کی چھریوں سے ان کے جو ہے انہیں ذبح کر رہے تھے اور ان کے گلے سے کالا خون بہتا تھا.
وہ پھر زندہ ہوتے، اسی طرح دوبارہ فرشتے انہیں ذبح کرتے۔ تو حضور علیہ السلام کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا ناحق قتل کیا کرتے تھے، ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے ہیں، بندے کو نہیں پتا ہوگا کہ کبھی بھی جو ہے میرا قتل ہو جائے، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا گزر ایسی عورتوں پر جن کے منہ کالے اور آنکھیں نیلی تھیں، آگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فرشتے ان کو آگ کے گرز یعنی ہتھیار سے مارتے، وہ گدھوں اور کتوں کی طرح چلاتی۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کی نافرمان تھیں، اپنے خاوند کی نافرمان تھی۔ آج ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو جو ہے سوچنا چاہیے کتنا خطرناک عذاب ہے جہنم میں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان، ہم تمام مسلمانوں کے رب تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہماری مائیں، بہنوں، بیٹیوں کو ان طرح کے عذابات سے رب تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے، شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ آیا کہ اگر شوہر کے جسم پر پیپ پڑ جائے، پانی بہ رہا ہو، زخم ہو جائے اور اس کی بیوی سے، زوجہ سے کہا جائے کہ تم اسے صاف کرو زبان سے، اگر وہ کر بھی لیتی ہے تب بھی اس نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ شوہر کا مقام یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے شوہر حضرات کو جو ہے اپنی بیویوں کے مقام کو بھی سوچنا چاہیے، ان کا مرتبہ بھی ہے، کیونکہ عورت کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے، اس کا بھی سوچنا چاہیے۔ بہرحال پھر ایسے لوگوں پر گزر ہوا، ایسے لوگوں پر جو آگ کے جنگل میں قید تھے، آگ ان کو جلاتی وہ پھر درست ہو جاتے اور اسی وقت آگ انہیں دوبارہ جلاتی، یہ سلسلہ جاری رہتا۔ تو حضور علیہ السلام کو بتایا گیا یہ لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے۔ آج جو بچے بیٹھے ہیں نا، نوجوان اپنے والدین کی قدر کریں، عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں، تعظیم کریں۔ آج اگر ہمارے بازو میں جان ہے، طاقت ہے اور ماں باپ جو ہے کمزور ہو چکے ہیں، پتہ ہے کہ نیم ہاتھ ماریں گے بھی تو لگے گا نہیں، اگر دو باتیں سنا بھی دیں گے تو سن لیں گے، لیکن جو منہ میں آتا ہے ہم اپنے ماں باپ سے نافرمانی کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو جو ہے ماتھے پر رکھ لیتے ہیں۔ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی شب میں یہ عذابات بھی دیکھ کر آئے ہیں، جنہیں جنگل کی آگ میں آگ سے ہی جلایا جا رہا ہے، نافرمان اولاد کو۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا گزر ایسی قوم پر ہوا جو ہوا میں لٹکے ہوئے تھے، ان کی آنکھ، کان، ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، ان میں سے ہر ایک پر دو دو فرشتے مقرر تھے جن کے ہاتھوں میں آگ کے گرز یعنی ہتھیار تھے، اور ہر گرز کی 70 شاخیں تھیں۔ اگر ایک شاخ کسی پہاڑ پر پڑے تو اسے وہ ریزہ ریزہ کر دے۔ وہ دو فرشتے اس گرز سے جو ہتھیار سے اسے سزا دیتے۔ بتایا گیا یہ دغا باز اور منافق لوگوں کی سزا ہے، منافق لوگوں کی سزا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا ابھی خاص طور پہ جو ہے توجہ سے سماعت کرنا ہے، کیونکہ آج کل جو ہے ہمارے یہاں عام بہت ہو چکا ہے، ہمارا بچہ جو ہے ملوث ہو چکا ہے فیشن کے نام پر، ٹک ٹاک کے نام پر اور واٹس ایپ کے نام پر، فیس بک کے نام پر، یوٹیوب کے نام پر۔ حضور علیہ السلام کا ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا جن کی آنکھیں نیلی اور منہ کالے تھے اور تیل کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فرشتے ان کو آتشی گرز سے مارتے یعنی آگ کے ہتھیار سے مارتے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ تھے جو بیہودہ گانے والے تھے، بیہودہ گانے والے تھے۔ تو عزیزان گرامی، بالخصوص جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، یہ گانوں باجوں سے پرہیز کریں، اجتناب کریں۔ اگر خدا نخواستہ رب نے پکڑ فرما لی نا، حضور علیہ السلام نے بتا دیا ہمیں کہ بھائی اگر آپ یہ گناہ کرو گے تو
تو اس کی سزا یہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بتایا نہیں بلکہ مشاہدہ کر آئے، دیکھ کر آ رہے ہیں، اور پھر اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ ایسے گناہوں سے باز آ جاؤ، ایسے گناہوں سے بچو۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے کے قوم پر گزر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کی شرمگاہ جو ہے وہ چھچڑوں میں لپٹی ہوئی تھی اور وہ مویشی کی طرح چل رہے تھے، دوزخ کے پتھر کھا رہے تھے۔ آج مال سے پڑھنا، زکوٰۃ دیں گے، خیرات دیں گے، یا مسجد میں دیں گے، مدرسے میں دیں گے، کسی اللہ کے نام پر دیں گے تو مال کم ہوگا، وبا کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہے۔ اگر کسی نے کم کے چکر میں نہ دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں دوزخ میں ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ جو ہے دوزخ کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فقیروں اور مسکینوں پر رحم نہیں کرتے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کب ایسی قوم پر سے گزر ہوا جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے، وہ آگ کی چنگاری کھا رہے تھے اور وہ چنگاریاں ان کے پیٹ کو جلاتے ہوئے نیچے سے نکل جاتی، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا۔ حضور کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ عزیزان گرامی، حدیث شریف میں آجلہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس سے وہ اشخاص بھی مراد ہیں جو یتیموں کے متولی ہیں، والی ہیں۔ وہ لوگ بھی جو ہے اگر ناجائز طریقے سے جو ان کا مال کھائیں گے یتیموں کا تو ان کے لیے بھی عذاب ہے۔